بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 59۔ اس بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، بس ادب کا تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے، پھر پوچھنے والے کو جواب دے۔ فصل علم کا بیان۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے علی نے بیان کیا، دوسری سند، اور مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ علی نے بیان کیا، کہا لال بن علی نے، انہوں نے عطا بن یسار سے نقل کیا، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری سے دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت ہونے کا انتظار کر۔ میں نے سے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ حدیث نمبر 60۔ حدیث نمبر 60۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو وانا نے ابو بشر سے بیان کیا، انہوں نے یوسف بن مہک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے، انہوں نے کہا ایک سفر میں جو ہم سے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدلے ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ حدیث نمبر 61۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی وجہ سے شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 62۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، کہا انہوں نے عوف سے، انہوں نے حسن بصری سے، انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، اور ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ قباحت نہیں، اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا اور میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ امام مالک اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔